بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، یہ دنیا ایک بازار ہے، گھڑی بر بعد یہاں کوئی بھی نہ رہے گا۔ رات آنے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوشش کرو کہ اسی بازار میں اسی کی خرید و فروخت کرو جو کل بازار آخرت میں تم کو نفع دے، کیونکہ پرکھنے والا خدا بڑا نگاہ والا ہے۔ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔ کل دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ سرائے سلوک پر اور اسلام پر چلنا انتہائی مشکل کام ہے، اور مشکل بھی ہے، اور چکنا رہنا، بندہ مومن ہر وقت چکنا رہتا ہے۔ اگر وہ چکنا نہیں رہے گا تو اپنے اعمال برباد کر دے گا۔ جیسے رکوع و سجود انسان کرتا ہے تو ایسی نماز بعض لوگوں کی بروز قیامت پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور ایسی نماز جو بڑی سنوار کر وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اب انسان کہتا ہے جی کہ میں سنوری نماز کیسے منہ پر مار دی جائے گی؟ روایات میں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس کا تعلق والا ہے، اس کا معزز ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی بات بنتی ہے، تو اپنی نماز کو وہ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ بڑی سنوار کر ادا کر رہا ہے، حالانکہ پہلے اس کی کیفیت کچھ اور تھی۔ اب جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو اس نے اپنی نماز کو بالکل بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع و سجود کو اور نماز کو پڑھتا چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو شرک کے زمرے میں آ گیا۔ پہلے وہ نماز پڑھ رہا تھا رب کریم کے لیے، اس کے سامنے وہ جھکا تھا، اب اس کا پورا عمل اس کا دکھاوا بن گیا۔ حالانکہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے قیام کیا اور رکوع کیا، سجود کیا، لیکن صرف منہ پر نہیں مار دیجیے بلکہ وہ شرک میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کیا ہے کہ جو بھی عمل ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، صرف ذات خدا کے لیے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور ذات مصطفیٰ۔ ایک بزرگ سے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ہر بات جو بلند کیا کرتے تھے، اٹھو۔ کیوں اٹھوں؟ بھی اٹھو گے نہیں تو نماز کے لیے کیسے جاؤ گے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، تو اب چلنا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا عمل ہوتا وہ پہلے اپنے آپ سے سوال کرتے، چلو یہ کام کرو۔ کیوں کروں؟ نہیں کرو گے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ تو کرنا پڑے گا۔ یعنی ہر سوال کو وہ بلند آواز میں دہراتے، اور دہرانے کے بعد اس کو نیت کے ساتھ کرتے کہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں یہ میں ذات خدا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی مرضی، میری کوئی ارادہ، میری کوئی تمنا، میری کوئی آرزو نہیں ہے، بلکہ میں حکم خدا اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل کو بجا لا رہا ہوں۔ یہی اخلاص ہے کہ اس میں اپنی مرضی یا اپنا ارادہ یا اپنی خواہش یا اپنی تمنا اس میں کوئی نہیں۔ جو بھی عمل کیا وہ ذات خدا ہے، کسی سے ملے مخلوق خدا ہی ہے، اور
تو اس کے ساتھ ملنا، کیوں ملنا ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں سے کچھ بڑے شفیق لوگ ہیں، بڑے مہربان لوگ ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، اور کچھ مستحق ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، ہر چیز کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، یا کوئی آپ سے علم میں بلند ہوگا، کوئی علم میں آپ سے کم ہوگا۔ بلند ہوگا تو آپ اس سے نفع اٹھائیں گے، اور کوئی آپ سے نیچے ہوگا تو وہ آپ سے نفع اٹھائے گا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص ہی ہے جو اعمال کو اٹھا کر اللہ کے حضور میں پیش کر دیا کرتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ منافقت رہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں، وہ عمل اگر دکھاوے کے لیے کر بھی لے ہے لیکن حقیقت میں وہ عمل کر نہیں رہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دکھاوے۔ جیسے وہ اس نے نماز بڑی سنوار کر پڑھی، حالانکہ سنوری نماز اللہ کے حضور میں قبول ہے، لا صلاۃ الا بحضور۔ اب اس نے جب اس نماز کو سنوارا تو اس کی پوری توجہ کس طرف ہوئی؟ اس دیکھنے والے کی۔ پہلے اس کی پوری توجہ کس طرف تھی؟ ذات خدا کی طرف۔ اب اس کی پوری توجہ ہٹ کر ادھر چلی گئی، اٹھا کر اس کے منہ پر، صرف منہ پر نہیں ماری جائے گی بلکہ اس کو شرک میں داخل کر دیا جائے کہ تو نے میرے ساتھ اس شخص کو شریک کیا۔ پہلے تو میری نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جھک رہا تھا، اب تو اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ جیسے انسان کسی سے مانگتا ہے تو مانگنے والا یہ کہتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ وہ کہا میں خدا کو کہہ رہا ہوں لیکن سبب یہ شخص ہے، یا اللہ دینے والی تیری ذات ہے، میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ تو اس کے دل کو نرم کر، اس کے دل میں ڈال، میری مدد کرے۔ یہ تمنا، یہ آرزو، یہ دعا کر کے جب وہ رخصت ہوگا اور اس سے مانگے گا تو وہ شرک میں نہیں جائے گا، اور جب اس کو یہ سمجھ کر کہ دینے والا یہ ہے وہ بھی شرک میں چلا جائے۔ مومن، بندہ مومن کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر قدم پر، ہر لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یا کیا یہ میرا عمل، کیا یہ میرا قول، یا میرا بولنا، یا میرا حرکت کرنا یہ میری ذات کے لیے تو نہیں ہے، اس میں میرا نفس تو نہیں شامل۔ ایک بزرگ ایسا فرماتے، ایک بزرگ تھے تو نکلے کہ چلو جہاد کرتے ہیں، شہید ہوں گے۔ خود ہی اپنے آپ سے سوال کیا کہ تو انسان ہے اور شہید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے رخصتی، موت تو ایک جدا چیز ہے نا، شہید کو مردہ نہ کرو تو میں شعور نہیں، لیکن بظاہر جتنے بھی شہید ہو چکے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کس شکل میں زندہ ہے وہ خدا جانتا ہے، لیکن ہے وہ زندہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ چلو اب جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کیا کہ تو بندہ ہے، تو نفس رکھتا ہے، تم اصل معاملہ بتا۔ انسان اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اصل بات بتا کیا ہے۔ پھر اس نے خود ہی اپنے آپ سے ہی سوال کر کے خود جواب دیا کہ یہ روز روز کے ریاضتیں اور مجاہدے، تھک گیا ہوں، روز نفس کو کچلتا ہوں، ہر خواہش کو، ہر تمنا کو کچل ڈالتا ہوں، تو اب کیا کریں؟ ایک ہی مرتبہ بس جائیں اور اپنا لڑیں اور اللہ کے حضور جان کا نذرانہ پیش کریں اور فارغ ہو اس سے۔ نفس کی خواہش، وہ جو جہاد بھی تھا نا وہ بھی نفس کی خواہش پہ جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا ہے
کہ میں جہاں سے ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص نے کہا کہ جنتی جا رہا ہے، جنتی کا جنازہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے ممکن ہے زندگی میں اس نے کوئی فضول گفتگو کی ہو؟ ایک بزرگ تھے تو حضور غوث پاک ہی فرما رہے ہیں، کوئی بھیک مانگنے آیا تو اسے کہنے لگے تو اچھی بھلی تیری صحت ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے مزدوری کر رہا، چنگی بھلی تیری صحت، مزدوری کر، تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے اسے طبیعت کو واپس لے لیا، کہ تیرا کیا کام ہے دوسروں کے معاملات میں دخل دینا اور فضول گفتگو زبان سے نکالنا؟ اب بظاہر اس کے پیچھے کیا نصیحت ہے نا، یہ فعل کبھی ہے، اگر تو اس کا مستحق نہیں ہے تو قیامت کے دن تیرے ماتھے پر وہ داغا جائے گا، وہ جو بھیک مانگی ہے اس کو گرم کر کے تیرے پورے جسم پر لگایا جائے گا۔ بظاہر تو نصیحت ہے نا، لیکن اس نصیحت کو کسی دوسرے رنگ میں جب اس نے پیش کیا انہوں نے کہ جگہ پہلا تو ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، مزدوری کر کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سزان 3 مہینے ان سے اپنی طبیعت لے لی، اور طبیعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی مناجات بندے و عبد اور معبود کے درمیان جو ایک حقیقی تعلق ہے۔ اب مسجد میں جاتے ہیں تو 10 20 50 بندے دیکھنے والے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، نمازی آئے ہیں، پکے نمازی ہیں، ایک چیز ہے نا اندر۔ اب لیکن جب آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو بھی نہیں پتا، آپ اٹھے خاموشی وضو کیا، مصلے پہ کھڑے ہوئے، ایک آپ ہے اور ایک آپ کا خدا ہے، تیسرے کو خبر ہے، اس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں، اسی وقت جب اس اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا، کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اور جب اٹھے گا تو اٹھنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی نفاق، کوئی چیز ہوگی؟ خالصتاً اس وقت وہ اللہ کے حضور میں جھکے گا، اور اس وقت کا جھکنا اور اس وقت کی مناجات اور اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ان کو سمیٹے گا۔ ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کے لیے اس سے چھین لیا، اور بات کتنی تھی؟ کام کر، اچھی بھلی تیری صحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر ماتم کر، دوسروں کی طرف توجہ چھوڑ۔ ہاں اس وقت جب غوث پاک کی طرح پوری طرح تو حفاظت میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ جائیں فرعون کے دربار میں اور جا کے نہ دلیری کے ساتھ یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ پاک میں تو بظاہر تو فرمایا کہ ایک کام کرو، وَلَا تَانِيَ فِي ذِکْرِی، میرے ذکر کو نہ بلانا، تم ذکر الہی کرتے جانا، اگلا کام ہمارا، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے۔ جب ذکر کرتا ہے انسان تو اس کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ ذات خدا کی طرف۔ نماز پڑھتا ہے توجہ کدھر ہوتی ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں نہ ہوتی۔ جب ذکر الہی کرتا ہے نا اللہ کے بندے، ہم میں اور اللہ کے بندوں میں ایک فرق ہے کہ ان کی ایک ضرب اللہ والی ہزاروں سال کی مسافت کو طے کرتی ہے، ہزاروں دن نہیں، ہزاروں گھنٹوں یا منٹ نہیں، ہزاروں سال کی مسافت ایک اللہ کہنا انہوں کا طے کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ جائیں فرعون کے دربار میں اور ہمارا پیغام پہنچائیں توحید کا، لیکن توجہ ہماری طرف سے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کو نہیں بھولنا
ولا تانیہ، اس ذکر کو نہ بلانا. جب ذکر کو آپ نہیں بلائیں گے، فرعون کیا، ایسے ہزاروں فرعون بھی ہوں تو آپ کے قدموں کی خاک ہیں وہ، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ. تو جب تک یہ معیت اور رفاقت اور توجہ، یہ منہ سے الفاظ کرنے اور قدم چلانے اور کوئی عمل کرنا، اس کے پیچھے نیت اور اخلاص نہیں ہوگا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. جب اس عمل کو اس کی طرف منسوب ہوگا تو اس عمل میں برکت ہو جائے گی. اور یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تعلق ہے نا، یہ ایک بڑا وسیع سمندر ہے جو تعلق ہے. اور جو اس راستے پر چلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کے ٹکڑوں میں سے اس غلام، اس امتی کو، اس حضور کے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے. حضور کو معراج ہوئی نا، اللہ سے ملاقات ہوئی نا، تو کیا التجا کی، یا اللہ میری امت کا بھی. یعنی حضور اس وقت بھولے اور اللہ کریم نے انکار فرمایا نہیں. الصلاۃ معراج، بس نمازیں پڑھتے جاؤ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا حجاب ہٹ جائے گا. جب سحری کا وقت ہوگا اور صرف میرے لیے تم کھڑے ہوگے، پھر میں اپنی تجلیات تم پر ڈالوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا. کوشش کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، اور جب تم اس مقام پر آ جاؤ گے ہم دیکھیں گے کہ تم متحمل ہو، پھر پردے ہٹا دیں گے. ہر کام میں اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ اس کی ذات کے لیے. اور جس نے اس کی ذات کے لیے عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کبھی خائب و خاسر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات کے ساتھ. جو رائی کے دانے کے 3 حصے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سر نہیں اٹھائیں گے، امت کو بخشے. اور آخری معاملہ کیا ہوگا کہ جس کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہے، یا اللہ اس کو بھی چھوڑ. نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا، رائی کے دانے کو ٹکڑے کرے، 2 یا 3 ٹکڑے کے، اتنا بھی ایمان ہے، پھر اچھا اب میں راضی ہو جاؤں گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص ہے، وہ ایمان. اللہ پر یقین کیا اور اس میں ٹھیک ہے اعمال نہیں کر سکا، لیکن دل کے اندر اس کا اللہ پر پورے کا پورا ایمان آ گیا، چاہے وہ رائی کے دانے کے 3 حصے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا آدھا رائی کا دانہ. اتنا بھی کسی کے اندر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے. اس وقت حضور راضی ہوں گے. اللہ عزیز من، سمجھدار بن، اور جلدی مت کر کے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. یہ برسا برس کی محنت ہے. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال میں اس کی بارگاہ میں ریاضت اور مجاہدے کرتا رہا، پھر پتا چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا. تو یہی بات خلیل صاحب نے حضرت صاحب سے کہی کہ یہ معاملہ تو کچھ اور تھا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ 70 سال کے بعد وہ کھلا. تو جو بھی محنت اور جدوجہد اور مشقت کرتا ہے، پھر اس مشقت کے بعد اللہ کریم دروازے کھولتا ہے. پہلے پرکھا جاتا ہے. یہ جو یا میجر اور کرنل اور یہ جو بھی بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ تاروں کے اوپر گزارتے ہیں، کیچڑ کے اندر اوپر سے چھلانگیں لگواتے ہیں، کئی فٹ بلند، ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں. وہ پوری محنت اور مشقت جب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو اعزاز دیا جاتا ہے. پھر وہاں میجر جنرل اور جنرل اور چیف تک وہ پہنچ جایا کرتے ہیں. لیکن وہ محنت
وہ ہر ایک کو کرنا پڑتی ہے، پھر وہ معاملات کھلتے ہیں، اور جو اس محنت سے گھبرا کے بھاگ گیا ناکام ہو گیا۔ اسی طرح حضرت بائزید فرماتے ہیں کہ 70 سال میں نے کیا مجاہدہ، پھر معاملہ کھلا کہ بات کچھ اور تھی۔ اللہ عزیز من سمجھدار بانو، اور جلدی مت کر کے اس سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تیرے جلدی مچانے سے نہ غروب کا وقت آ سکتا ہے نہ صبح کا۔ پھر صابر بنا اپنے کام میں کیوں نہیں لگا رہتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آئے اور مراد حاصل ہو۔ عاقل بن اور حق تعالی اور اس کی مخلوق کے ساتھ باادب رہ، نہ مخلوق پر ظلم کر، نہ ان سے ایسی چیز کا خواہاں ہو بحکم تقدیر تیرے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی توقع کر لے، کسی کے سے کچھ نہیں لے سکتا جب تک کہ مالک نہ چاہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نہ مخلوق پر ظلم کر، نہ ان سے ایسی چیز کا خواہاں ہو، یا نہ چاہ ان سے، حکم تقدیر تیرے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو مالک نے لکھا ہوا ہے اور وہ پہنچ جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں مل سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک خواہش پیدا کر دیتا ہے کسی چیز کی، اور مدت العمر ان کو وہ چیز نہیں ملتی، اور سزان اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور ساری زندگی کو اس کا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے سزا ہے۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ جب تیرا چاہنا، حضور ہی فرماتے ہیں کہ جب تیرا چاہنا پورا ہی نہیں ہوتا تو چاہیے کہ چاہنا چھوڑ دے، اس کے حوالے کر دے۔ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی، بس جس طرح تیری مرضی۔ نہ میں اپنی مرضی سے آیا اور نہ میں نے اپنی مرضی سے جانا ہے، کوئی میرا عمل دخل تو ہے ہی نہیں ہے، مرضی بھی تیری، تو ہی لانے والا اور تو ہی واپس لے کے بھی جانے والا۔ تو درمیان میں یہ تھوڑا سا جو وقفہ ہے، میں کیوں اس کو اپنا خراب کروں؟ یہ بھی تیری مرضی، نہ آنے کی مرضی تھی نہ جانے کی مرضی، تو درمیان میں کیا مرضی لڑانی؟ یہ بھی اسی کے سپرد۔ اللہ وکیل کے ہاتھ میں جب تک اجازت گفتگو کا پروانہ نہ آ جائے گفتگو درست نہیں۔ یہ حضور اپنی جانب فرما رہے ہیں کہ 40 سال جنگلوں میں رہے جی، کبھی کھانا مل گیا، کبھی نہ، کبھی بروں گھاس لے کے، کبھی پتوں کے، کبھی سبزی منڈی میں ٹنڈل ان سے گزارا کر لیا، کوئی خواہش، کوئی ارادہ نہیں کیا، ایک ہی خواہش، ایک ہی ارادہ، ایک ہی تمنا کہ میرا تیرا جو تعلق ہے اس میں خلل نہ آئے۔ پھر آخر میں حکم ہوا، نکلے۔ حضور یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں نا، یہ اپنی آپ بیتی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے رب کے ساتھ کیا کیا اور میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا چاہا اور اس نے کیا میرے ساتھ معاملہ، بالآخر نتیجہ کیا نکلا۔ وکیل کے ہاتھ میں جب تک اجازت کی گفتگو کا پروانہ نہ آ جائے گفتگو درست نہیں۔ ہاں پروانہ آنے پر زبان کھول۔ پھر آپ بیٹھے نا ممبر پر، اور کیا فصاحت و بلاغت تھی، مخلوق خدا کئی جنازے اٹھا کرتے آپ کے باز میں، کیونکہ وہ کئی سال کی وہ محنت تھی جی، جد جو تھا وہ مجاہدہ تھا، قوی ایمان تھا۔ ہاں پروانہ آنے پر زبان کھول کے اس وقت عطائیں دیکھے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وَلَا تَعْنِيَ فِي ذِكْرِي، کہ میرے ذکر کو نہ بلانا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون با سامان، آج کل تو فرعون بے سامان ہے نا، کیا ان کے پاس کوئی طاقت ہے؟ کچھ عرصے کے لیے ہے، لیکن پھر وہ جیل خانہ ہی ہے نا، اور کیا ہے ان کے پاس؟ رسوائی اور ذلت ہے نا۔ لیکن وہ فرعون با سامان تھا، طاقت و قوت اور رکھنے والا، اور کیا معاملہ تھا جب آپ آئے اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا،
اس کے منہ سے زبان سے بات نہیں نکل رہی، وہ کیا چیز تھی؟ وَلَا تَانِيَ، اللہ تعالیٰ کی وہ پوری حضور پر توجہ، اور وہ توجہ کے روب میں آج کی جگہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں پروانہ آنے پر زبان کھول کے اس وقت عطائیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، پروانے سے قبل تجھے ذرہ بھی نہیں مل سکتا، حق تعالیٰ کی اذن و فرمان اور ان کے قلوب میں القاء کے بغیر لوگ تجھ کو نہ ذرہ دے سکتے ہیں، نہ تھیلی، نہ سمندر دے سکتے ہیں، نہ قطرہ۔ عاقل بن، اور عقل یہی ہے کہ صاحب عطا خدا کو سمجھے۔ سبحان اللہ۔ تو حق تعالیٰ کے حضور اپنی جگہ پر جمع رہ، کیونکہ رزق اس کے نزدیک مقسوم ہو چکا اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تجھ پر افسوس، کل بروز قیامت کیا منہ لے کر اس سے ملے گا، جبکہ دنیا میں اسے جھگڑ رہا، رخ پھیر رہا، اس کی مخلوق پر متوجہ اور ان کو شریک سمجھے ہوئے ہے کہ اپنی آیتوں کو ان پر پیش اور مہمات میں ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ مخلوق کی طرف حاجت لے جانا اکثر بھیک مانگنے والوں کے لیے عذاب ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی شامتی میں بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اور بہت ہی کم ہے وہ سائل جن کے حق میں بھیک مانگنا بلا کراہت ہو۔ بس جب تو نے سزان بھیک مانگی تو یقیناً محروم رہے گا کہ وہ تجھ پر عطا کو روک دے گا۔ عزیز من، میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ ضعف کی حالت میں نہ تو کسی سے کچھ مانگے اور نہ تیرے پاس کچھ ہو، نہ تو کسی سے واقف ہو، نہ تجھ سے کوئی واقف ہو، نہ تو کسی کو دیکھے نہ تجھے کوئی دیکھے۔ اللہ، اور اگر ہو سکے کہ دوسروں کو دے اور خود نہ لے، خدمت کرے اور دوسرے سے خدمت نہ لے تو ایسا کر۔ اللہ والوں نے اللہ کے لیے عمل کیے اور اسی کے ساتھ کیے، پس اس نے دنیا و آخرت میں اپنے عجائبات ان کو دکھائے، ان کو اپنی شفقت و کارسازی دکھائی۔ عزیز من، جب تیرے پاس اسلام نہیں تو ایمان نہ ہوگا، جب ایمان نہیں تو ایقان نہ ہوگا، اور جب ایقان نہیں تو نہ اللہ کی معرفت ہوگی نہ اس کا علم۔ اور یہ درجات اور طبقات ہیں کہ یکے بعد دیگرے حاصل ہوتے ہیں۔ جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو فرما برداری درست ہو جائے گی۔ اپنی تمام حالتوں میں حدود شریعت کی محافظت اور اس کی پابندی کے ساتھ جملہ امور کو حق تعالیٰ کے حوالہ کر دینے والا بن۔ تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری ساری، اپنا معاملہ سپرد کر دیا، پیش ہو گئے۔ اب جو خدا کے پاس ہے وہ بھی۔ میں نے زندگی میں حضرت صاحب کے منہ سے کوئی ایسا لفظ جو نکلا ہو نہ پورا ہوا ہو میں نے نہیں دیکھا۔ میں بحیثیت والد نہیں کہہ رہا، بحیثیت پیر و مرشد کہہ رہا۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ وہ پورا نہ ہوا، کسی شکل میں آپ نے کچھ فرمایا، وہ ہو کے رہا۔ تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری ساری۔ جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو فرما برداری درست ہو جائے گی۔ اپنی تمام حالتوں میں حدود شریعت کی محافظت اور اس کی پابندی کے ساتھ جملہ امور کو حق تعالیٰ کے حوالہ کر دینے والا بن۔ جب اپنا آپ سپرد کر دیا، اپنی مرضی، ارادہ، ہر شے، تمنا، آرزو ختم ہو گئی، پھر مالک پوچھتا ہے اب بتا کیا چاہتا ہے۔ ساری زندگی تو نے اس طرح گزاری ہے، اب تو جس طرح چاہے گا اس طرح ہوگا، لیکن اس وقت چاہنا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ہی چاہت رہتی ہے کہ بس اپنے ساتھ رکھ، باقی اور خواہش نہیں۔ ہاں تیرے بھیجے ہوئے آئے میں ان کی خدمت کر دوں گا۔ ایسا فرماتے ہیں کہ طریقت کیا چیز ہے؟
تعظیم لامر اللہ، کہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسلم جھک جا بس، اور شفقت لخلق، اور مخلوق پر شفقت کر، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے نا ان پر شفقت کر، جس رنگ میں وہ تیرے پاس آ رہے ہیں ان کے ساتھ شفقت کر۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری طریقت اسی میں ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، اور کچھ بھی نہیں ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست، یہ طریقت ساری کی ساری خدمت خلق ہے، یہ تسبیح، یہ گودری، یہ مصلح، یہ اس میں طریقت نہیں ہے، طریقت خدمت خلق ہے۔ اور وہ خدمت کیا ہے؟ کہ جس طرح مجھ پر میرے رب نے کرم کیا، یہ بھٹکے ہوں کو میں بھی اس طرف لے کے آؤں، ان کی داد رسی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ اب ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ جتنے بھٹکے ہوئے ہیں واپس آ جائے، اور دن رات ان کی محنت اسی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا جی، کیا تھا؟ ان میں سے ایک بھی جو ہے جہنم میں نہ جائے، شرک میں لتھڑے ہوئے، دن رات ایک ہی یعنی مشقت اور ایک ہی خواہش کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ جب طائف میں انہوں نے ظلم کیا تو آپ پر فرشتہ آیا ملک الجبال کا، حکم فرمائے تو میں دونوں پہاڑ ملا کر ان کو پیس دوں گی، فرمایا یہ نہیں ان کی اولاد جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور شفقت لخلق، مخلوق پر شفقت، صحیح بات۔ اپنی تمام حالتوں میں حدود شریعت کی محافظت اور اس کی پابندی کے ساتھ جملہ امور کو حق تعالیٰ کے حوالہ کر دینے والا بن۔ میں بھی تیرا اور میرے تمام احوال بھی تیرے، میری سوچ بھی تیری، میری خواہش بھی تیری، میرے ارادے بھی تیرے، جس طرح تو کہ میں بھی تیرے سپرد اور میرے اعمال بھی تیرے سپرد۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر دوسروں سے الگ سلوک فرماتا ہے، معاملہ سب اسی کے والا کر، اس کے اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن ادب رکھ، کہ نہ اپنے نفس پر ظلم کرے اور نہ دوسرے پر، کیونکہ ظلم دنیا و آخرت میں ظلمتوں کا مجموعہ ہے۔ ظلم قلب کو تاریک اور منہ اور نامہ اعمال کو سیاہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نہ ظلم کر، نہ ظلم کرنے والوں کی اعانت کر، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا کہ کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے ظالموں کے مددگار، کہاں ہے جنہوں نے ظالموں کے لیے قلم بنایا تھا، کہاں ہے جنہوں نے ظالموں کے لیے دوات گولی، سب کو جمع کرو اور آگ کے صندوق میں رکھ دو۔ مخلوق سے بھاگ، کوشش کر کہ نہ تو مظلوم بنے نہ ظالم، اور اگر ہو سکے تو مظلوم بن اور ظالم مت بن، مغلوب بن اور غالب مت بن، کہ حق تعالیٰ کی مدد مظلوم کے لیے ہے، خصوصاً جب کہ مخلوق میں اسے مدد نصیب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جب ایسے شخص پر ظلم ہوتا ہے جس کا بجز حق تعالیٰ کے کوئی مددگار نہ ہو، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ وقت کے بعد ہو۔ صبر کرنا نصرت اور رفعت اور عزت کا سبب ہے۔ یا اللہ، ہم تو اسے سوال کرتے ہیں تیرے صبر کا
اور تجھ سے سوال کرتے ہیں پرہیزگاری اور کفایت اور سب سے فراغت اور تیرے ساتھ مشغولیت اور اپنے تیرے درمیان سے پردے اٹھ جانے کا۔ صاحبو اپنے اور اس کے درمیان سے مخلوق کے واسطوں کو اٹھا دو، کیونکہ تمہارا ان واسطوں کے ساتھ ٹھہرنا وس ہے۔ حکومت اور سلطنت اور تونگری اور عزت بس حق تعالی ہی کے لیے ہے۔ اے منافق، تو کب تک ریا اور نفاق کرتا رہے گا؟ جس کی وجہ سے تو نفاق برت رہا ہے اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ پڑے گا۔ تجھ پر افسوس، کیا تجھے حق تعالیٰ سے شرم نہیں آتی اور ان قریب اس سے ملنے کو سچا نہیں سمجھتا؟ تو بظاہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے مگر اس کا اندرون غیر کے لیے ہے۔ تو اس کو دھوکہ دیتا اور اس کے حلم سے نفع اٹھانا چاہتا ہے۔ باز آ اور اپنے معاملہ کی تلافی کر اور اپنی نیت کو اس کے لیے درست کر۔ اس کی کوشش کر کہ ایسی نیک نیتی کے بغیر جو حق تعالیٰ کے لیے شایع ہو، نہ کوئی نوالا کھائے، نہ ایک قدم چلے اور نہ کسی قسم کا کوئی عمل کرے۔ جب تیرے لیے یہ مضمون درست ہو جائے گا تو پھر ہر کام جس کو تو کرے گا اسی کے لیے ہوگا، نہ کہ غیر کے لیے۔ جب بندہ کی شان عبدیت حق تعالیٰ کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو یہ نیت اس کے لیے تبھی بن جاتی ہے کہ کسی کام میں اسے تکلف کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، اور جب وہ کارساز بن جاتا ہے تو اس کو بے نیاز بنا دیتا اور مخلوق سے چھپا لیتا ہے۔ وہ مخلوق کا محتاج نہیں۔ الغرض عمل میں مشقت اسی وقت تک ہے جب کہ طالب اور مرید اور مسافر ہے۔ جب پہنچ گیا اور تیرے سفر کی مسافت ختم ہو چکی تو قرب خداوندی کے گھر میں آ گیا۔ اب تکلف جاتا رہا، پس تیرے قلب میں اس کے ساتھ انس بیٹھ جائے گا اور وہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ قلب کے سارے کناروں کو گھیر لے گا۔ اول تو چھوٹا ہوگا، اس کے بعد بڑا بنے گا۔ پس جب بڑا بنے گا تو قلب حق تعالیٰ سے لبریز ہو جائے گا اور کسی دوسرے کے لیے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا، نہ اس میں کوئی گوشہ۔ اگر تو اس درجہ تک پہنچنا چاہے تو اس کے حکم کی تعمیل کر اور ممانعت سے باز آ، اور ہر قسم کی بلائی اور برائی، تونگری اور افلاس، عزت و ذلت اور اغراض کے پورا ہونے اور نہ ہونے میں شان تسلیم اختیار کر کہ خاص اسی کے لیے عمل کرے اور اجرت کا ذرہ برابر بھی مطالبہ نہ کرے۔ عمل کرے اور مقصود کام لینے والے کی خوشنودی اور اس کا قرب ہو، پس اس کی رضا اور دنیا و آخرت میں اس کا قرب ہی اجرت بنے گا، کہ دنیا میں قلب کے لیے اور آخرت میں قلب و قالب کے لیے۔ کام کر اور لالچ مت کر، نہ ذرہ کا نہ تھیلی کا۔ اپنے کام کی طرف نظر مت کر، بلکہ تیرے اعضاء تو کام میں حرکت کریں اور دل کام لینے والے کے ساتھ لگا رہے۔ پس جب یہ حالت کامل ہو جائے گی تو تیرے قلب کے لیے آنکھیں ہوں گی جن سے تو دیکھے گا، معنی صورت بن جائیں گے اور غائب حاضر بن جائے گا اور خبر معائنہ بن جائے گی۔ بندہ جب حق تعالیٰ کے قابل بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا ہر حال میں ساتھی ہوتا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل فرماتا اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے کہ وہ سر تاپا معنی اور سر تاپا ایمان و ایقان اور معرفت اور مشاہدہ بن جاتا ہے۔ دن بلا شبہ روشنی، بلا ظلمت، صفائی بلا کدورت، قلب بلا نفس، باطن بلا قلب، فنا بلا وجود اور غیبت بلا حضور بن جاتا ہے کہ مخلوق اور اپنے آپے سے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ انس ان سب کی بنیاد ہے۔ جب تک تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان یہ انس کامل نہ ہو جائے، واز کہنا درست نہیں۔
یہی جملہ میں نے حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، فرماتے ہیں وہ کچھ بیان کیا کرو۔ تو میں نے کہا حضور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بیٹھ کے، تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، پڑھو، تم خود نہیں پڑھ رہے، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک سند ہے نا بہت بڑی، یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب تک تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ انس کامل نہ ہو جائے، آواز کہنا درست نہیں۔ ایک قدم مخلوق سے پرے ہٹ کہ نہ ان کی ضرر رسانی ہو کوئی چیز، نہ نفع رسانی۔ جہاں یہ مضمون حاصل ہوا پس ان سے عبور نصیب ہوا، اور ایک قدم نفس سے پیچھ پرے ہٹ اور اس کی موافقت نہ کر، بلکہ رضا الہی میں اس کو دشمن سمجھ کر اس سے بھی عبور نصیب ہو جائے گا۔ پس مخلوق اور نفس آگ کے دو سمندر اور ہلاک کرنے والے دو جنگل ہیں۔ ہمت کار اور اس ہلاکت سے عبور کر کہ بادشاہت ہاتھ آ گئی۔ اول یعنی مخلوق اور نفس سے مبتلا رہنا مرض ہے، اور دوسری یعنی ان سے عبور کر کے خالق کو پکڑنا دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بیماری اور دوا اتاری ہے۔ جملہ امراض کے لیے دعائیں ہیں جو اسی کے پاس اور اسی کے ہاتھ میں ہیں، کہ ان کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں۔ جب تو توحید پر جمع رہے گا تو واحد خدا کے ساتھ تجھ کو انس نصیب ہوگا۔ جب تو فقر پر صبر کرے گا تب تجھ کو تونگری نصیب ہوگی۔ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو طلب کر، پھر مولا کا قرب طلب کر۔ مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف جا، تجھ پر افسوس، مخلوق اور خالق ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا اور آخرت قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، کوئی اس کی صورت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ یا مخلوق ہوگی یا خالق ہوگا، یا دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق تیرے ظاہر میں ہو، خالق تیرے باطن میں ہو، دنیا تیرے ہاتھ میں ہو اور آخرت تیرے قلب میں ہو، لیکن قلب کے اندر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب تو اپنے نفس کے لیے دیکھ اور انتخاب کر، بس اگر دنیا چاہتا ہے تو آخرت کو اپنے دل سے نکال، اللہ اکبر، اور اگر آخرت چاہتا ہے تو دنیا کو قلب سے نکال۔ پھر مولا چاہتا ہے تو دنیا و آخرت اور جملہ ما سوا کو اپنے دل سے نکال۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آخرت۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے، نہ وہ دنیا چاہتا ہے، نہ یریدون وجہ، وہ اس کی ذات کو چاہتا ہے، اور ایسے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک دو ہی ہوا کرتے ہیں جو خالص اس کی ذات کو چاہتے ہیں، ورنہ سارے اسی دوزخ کا خوف اور جنت کی طلب اور آخرت، اسی میں دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کیونکہ جب تک تیرے قلب میں ذرہ برابر بھی معصوی اللہ رہے گا، حق تعالیٰ کے قرب کو نہ دیکھ سکے گا اور اس کے ساتھ انس و سکون حاصل نہ ہوگا۔ جب تک تیرے قلب میں دنیا کا ایک ذرہ بھی رہے گا اللہ، تو آخرت کو نہ دیکھ سکے گا، اور جب تک تیرے قلب میں آخرت کا ایک ذرہ رہے گا تو حق تعالیٰ کا قرب تجھ کو نظر نہ آئے گا۔ سمجھدار بن کے اس کے دروازہ پر نہ آئے مگر صدق کے پاؤں سے، کیونکہ پرکھنے والا خدا بڑا دانا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تہ خانوں میں نہ سینے کے، وہاں بھی وہ دیکھ لیتا ہے کیا نیت، کیا ارادہ، کیا لے کر یہ آ رہا ہے۔
مخلوق سے پردہ کر لیا مگر خالق سے نہ کیا، پھر چھپ کیسے سکتا ہے؟ ان قریب مخلوق کے نزدیک تیرا پردہ فاش ہو جائے گا کہ کارکنان قضاء و قدر تیری جیب میں اور تیرے گھر کے اندر سے لے لیں گے۔ اے ٹوٹے ہوئے کنچ کو نکالے بغیر اپنے کھانے میں چھوڑ دینے والے، اپنے عریسہ کے کھاتے وقت تجھ کو حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اے زہر کھانے والے ان قریب اس کا اثر تیرے بدن پر ظاہر ہو جائے گا۔ حرام غذا کھانا تیرے بدن دین کے لیے زہر ہے، اور نعمتوں کا شکر چھوڑنا تیرے دین کے لیے زہر ہے۔ ان قریب حق تعالی تجھے محتاجی اور مخلوق سے بھیک مانگنے اور ان کے دلوں سے تجھ پر ترس کھانا نکال لینے کی سزا دے گا۔ اللہ، بھیک مانگے گا بھی تو نہیں ملے گی، اور اے اپنے علم پر عمل چھوڑنے والے، اللہ ان قریب تجھے تیرا علم بلا دے گا اور تیرے قلب سے اس کی برکت لے جائے گا۔ اے جاہلو، اگر تم اس کو پہچانتے تو اس کی سزا کو بھی پہچانتے، اس کے اور مخلوق کے ساتھ اچھے ادب کا برتاؤ کرو، اور لا طائل امور میں کلام کرنا کم کرو۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے ایک جوان کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس سے کہا، کاش تو محنت مزدوری کرتا تو تیرے لیے اچھا ہوتا، پس مجھ کو اس فضول کلام کرنے کی سزا یہ ملی کہ 6 مہینے تک تہجد سے معروم رہا۔ وہاں 3 مہینے یا 6 مہینے جی۔ کارآمد باتوں میں تیرے لیے اتنا شغل ہے، بیکار باتوں کی مہلت نہ ملے۔ اپنے قلب سے نفس یانیت کو نکال اور کہ بلائی نصیب ہوگی۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے الہ جو کچھ پڑھے اور سنے اس سے عمل دی توفیق عطا فرما، اعمال وچ اخلاص نصیب فرما، ان اعمال نو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ذکر کر رہا